میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج کی چھٹی۔ ویڈیو سکینڈل پر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا فیصلہ۔ جج ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مریم نواز عدالتی فیصلے کے بعد ویڈیو منظر عام پر لائی تھیں۔ ویڈیو میں الزام لگایا گیا کہ جج ارشد ملک نے دباؤ میں آ کر سزا سنائی۔ برطرف جج کے فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، مریم نواز کا مطالبہ۔ کہا آج کا فیصلہ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔ فیصلے نے نواز شریف اور عدل و انصاف کے دامن پر لگا داغ دھو دیا۔ اب تقاضا ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو پھاڑ کر پھینکا جائے۔ شہباز شریف کا جج ارشد ملک کی برطرفی پر اظہار تشکر۔ میاں نواز شریف کی سزا کا فیصلہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ ارشد ملک نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا۔ 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا سنائی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کی کارکنوں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی ہدایت۔ آزادی صحافت پر بڑا وار، 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض۔ کیٹیگری کے بارے 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی اچانک پیمرا آفس آمد۔ فہد ہارون کے جانے کے بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، عزیر بلوچ، نثار مورائی، بلدیہ ٹاؤن GIT پبلک کرنے کا اعلان۔ ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں علی زیدی نے اسمبلی میں کہا کہ GIT میں PP قیادت کا ذکر ہے۔ علی زیدی کو چیلنج کرتا ہوں، کہیں پیپلز پارٹی قیادت کا ذکر دکھائیں، اسمبلی فلور پر جھوٹ بولنے پر استعفیٰ دیں۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی والوں کو بڑا جھٹکا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری، ٹیرف میں 2 روپے 89 پیسے تک اضافہ۔ شہریوں نے اضافہ مسترد کر دیا، کہا عوام کو مزید اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ قیامت خیز گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے کراچی کے عوام کا جینا محال کر دیا۔ شہری علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ لیاری، کلفٹن، لائنز ایریا، کورنگی، ملیر، گلشن اقبال سمیت کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ گلستان جوہر، ناظم آباد، نیو کراچی سائٹ ایریا میں بھی بجلی کی طویل بندش۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی۔ اندرون لاہور سمیت کئی علاقوں میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد، میاں والی، سرگودا، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی بجلی غائب۔ کوئٹہ اور پشاور کے عوام لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے۔ سکھر اور اوکاڑہ میں شہریوں کا پا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف زبردست احتجاج۔ مالی بے ضابطگیوں کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ PTI دور میں 2018-19 کے دوران پاور سیکٹر میں 2960 ارب کی بے قاعدگیاں ہوئیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق زیادہ بے ضابطگیاں بجلی منصوبوں کے ٹھیکوں اور آلات کی خریداری میں ہوئیں۔ خود مختاری کی ہر صورت حفاظت کریں گے، سیاسی اور عسکری قیادت کا اعلان۔ پاکستان ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، ہم اپنے عوام اور سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پاک افواج کے سربراہان اور DG ISI کی شرکت۔ اسٹاک ایکسچینج حملہ ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بھارت کی چین کے ہاتھوں لداخ میں درگت۔ مودی کا شکست خوردہ چہرے کے ساتھ لداخ کا دورہ۔ گلوان میں ہاری ہوئی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ تقریر میں ہندو علامتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ چین کا مودی کے دورہ لداخ پر تحفظات کا اظہار۔ حکومت کا
NFC ووٹ میں رد و بدل کا منصوبہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر NFC ووٹ میں تبدیلی کی حکمت عملی بنا لی. فاٹا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے اضافی فنڈز رکھے جائیں گے. 100% رقم میں سے 3% سیکیورٹی کو دینے کا منصوبہ. سابق فاٹا اور آزاد کشمیر کو بھی 3% ملیں گے. خسارے میں ڈوبی PIA کا خسارہ مزید بڑھے گا. یورپی یونین کی جانب سے PIA کی پروازوں کی معطلی کا اطلاق آج سے ہوگا. ترجمان کے مطابق یورپین فضائی سیفٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. حکومتی اور انتظامیہ کے اقدامات کے باعث معطلی جلد ختم ہونے کی امید ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کھلتے ہی زندگی لوٹنے لگی. کراچی کے 6 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن ختم. صدر، زینب مارکیٹ، طارق روڈ اور دیگر جگہوں پر تجارتی مراکز کھل گئے. ادھر لاہور کے 7 علاقے گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گلشن راوی، DHA آج رات 12 بجے سے کھول دیے جائیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کرونا وائرس میں مبتلا. ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو کوارنٹین کر لیا. سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاک چین دوستی کے مظہر منصوبے کو ہر حال میں پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے. ثمرات ہر پاکستانی کو ملیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت سی پیک منصوبوں پر اجلاس. وفاقی وزراء، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی شرکت. نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، لیکن صرف بدنامی کے لیے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، دبانے کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی، ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. -1 پارٹی کے اندر کیا جاتا ہے. عمران خان بتائیں انہیں کون مائنس کرنا چاہتا ہے. سابق وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو. احتساب عدالت کے جج کی نیب کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے 6 اگست تک حتمی مہلت. وفاقی وزیر فیصل واڈا کے خلاف نااہلی کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور. کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت فیصل واڈا امریکی شہریت رکھتے تھے. واڈا نے غیر قانونی طور پر پبلک آفس سنبھال رکھا ہے. درخواست گزار کا موقف. فیصل واڈا اور الیکشن کمیشن سمیت فریقین سے جواب طلب. میدانی علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا. دادو میں پارا 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پشاور اور لاہور میں 43، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کل سے بارشوں کی پیشگوئی. گرمی سے ستائے شہر کاٹ کے باسیوں کے لیے خوشخبری. محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نوید سنا دی. اتوار کی رات سے منگل تک کراچی سمیت سندھ میں بارشیں ہوں گی. کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ. قومی ٹیم کا مشن انگلینڈ. شاہینوں کا دوسرا دستہ بھی انگلینڈ پہنچ گیا. محمد حفیظ، وہاب ریاض، رضوان، حسنین، فخر زمان، شاداب خان باراستہ دبئی، مانچسٹر پہنچے. کھلاڑی برطانیہ میں 14 روز کے لیے خود کو کوارنٹین کریں گے. پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ میچ 5 اگست کو شروع ہوگا. فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ کابینہ سمیت مستعفی. صدر ایمانوئل میکرون نے جین کاسٹکس کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا. اور جگنی کے خالق چمٹے کی منفرد دھنوں پر مست کر دینے والے لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے. اور جگنی کے خالق چمٹے کی منفرد دھنوں پر مست کر دینے والے لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے.